اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے اور اس کی توفیق، رحمت اور احسان کے ساتھ آج ہم سپارہ نمبر 26 حامیم پڑھیں گے۔ سورۃ الاحقاف، یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر طائف کے بعد نازل ہوئی تھی، اور ہمیں معلوم ہے کہ سفر طائف میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ہی تکالیف درپیش آئیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ اذیتیں دی گئیں۔ صرف انکار ہی نہیں کیا گیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس طرح سے استقبال کیا گیا تھا اور جس طرح سے اوباش بچے پیچھے لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دی گئی، ہم سب اس پورے واقعہ سے آگاہ ہیں۔ اس سفر سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند روز نخلا کے مقام پر ٹھہرے۔ انہی دنوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات نماز میں قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے کہ جنوں کے ایک گروہ کا ادھر سے گزر ہوا اور انہوں نے قرآن پاک سنا، اس پر ایمان لائے اور واپس جا کر اپنی قوم اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری سنائی ہے کہ یہ انسان جھٹلا رہے ہیں لیکن جن آپ کی دعوت پر لبیک کہہ رہے ہیں، اس کو سن کر اس پر ایمان لے کے آ رہے ہیں۔ بہت سے جن ایسے تھے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرویدہ ہو گئے تھے اور وہ اس دین کو جنوں میں یعنی اپنی جنس میں پھیلا رہے تھے۔ ابتدا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کتاب اللہ عزیز الحکیم کی طرف سے ہے، لیکن کافروں کا انکار اور ان کی حجتیں اور بودے دلائل جو پیش کرتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے رد کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے اور یہ کتاب انہوں نے خود گڑھ لی ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عقل کے اندھے ہیں اور ان کے پاس علم کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، جبکہ بنی اسرائیل کے ایک عالم کا ذکر اس میں آیا ہے، وہ اس کے حق ہونے پر شہادت دے چکا ہے، وہ ایمان بھی لے آیا ہے جبکہ تم اپنے گھمنڈ میں پڑے ہوئے ہو۔ اللہ نے تورات کی مثال بھی دے کر فرمایا جو امام اور رحمت تھی، اور یہ قرآن بھی اسی طرح ہے کہ انسانوں کے لیے ایمان اور رحمت ہے، اور جو ایمان پر ڈٹ جاتے ہیں انہیں کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ ہی رنج ہوگا۔ یہ پہلی چند آیات کی مختصر سی تشریح ہے۔ والدین کے لیے صدقہ جاریہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس صورت میں والدین کے حق میں نیکی اور حسن سلوک کی تلقین فرماتے ہیں، خاص طور پر ماں کے حمل اور ذات کی مشقت کا ذکر کیا گیا، اور ایک اچھے انسان کی صفت یہ بتائی گئی کہ وہ والدین کا فرما بردار ہوتا ہے اور ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ دعا سکھائی گئی کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے آگے کیسے دعا کرتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں۔ قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ آیت نمبر یہ 15 ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس نے کہا اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے۔ میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تابع فرما ہوں، مسلم بندوں میں سے ہوں۔ اس دعا کو اچھی طرح یاد کر لیں، یہ دعا والدین کے لیے بھی ہے اور اولاد کے لیے بھی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ اس اولاد کو فرما بردار بنا دے گا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی بدبخت اولاد کا بھی تذکرہ کیا گیا کہ وہ والدین کی نافرمان ہوتی ہے اور اللہ کی بھی نافرمان ہوتی ہے اور گستاخ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی اولاد سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو نیک اور صالحہ بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ یہ دعا اچھی طرح ہم ازبر کر لیں۔ جنات کا ایمان لانا۔ آخری رکوع میں جنات کے اس واقعے کا ذکر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے قرآن سن کر
مسلمان ہوئے اور واپس اپنی قوم میں جا کر دعوت حق دی اور تبلیغ کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں انسانوں کی طرح جن بھی شامل تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خاص مقامات پر جمع ہو کر تعلیمات حاصل کرتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تشفیع سورت کی آخری آیت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سارے دشوار حالات میں حوصلہ اور تسلی دیتے ہوئے فرمایا آپ صبر کریں جس طرح اولی العزم رسولوں نے صبر کیا اور ان کے معاملات میں جلدی نہ کریں۔ اس روز یہ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان کو خوف دلایا جا رہا ہے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ دنیا کی زندگی میں ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے تھے۔ سورت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا نام سورت قتال بھی ہے۔ اس سورت کے اندر جہاد، قتال اور قیدیوں کے ساتھ سلوک کے بارے میں احکامات دیے گئے۔ آیت نمبر 1 میں کافروں اور مومنین کے عقیدے کی اس وضاحت کی گئی ہے، اور جو اہل ایمان ہیں وہ حق کی پیروی کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کردہ وحی پر ایمان لا چکے ہیں اور کافر باطل کی پیروی کرتے ہیں۔ آیت نمبر 4 میں جنگ کے احکامات، فلسفہ جہاد، قیدیوں کے ساتھ سلوک کے بارے میں ہدایات کی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کے اعمال اللہ تعالیٰ ہرگز ضائع نہیں کرے گا، وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور اہل ایمان اگر اللہ کی مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا اور ان کے قدم جما دے گا۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ سے مدد جو ہے اس پر ہم دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے جدوجہد کرنا۔ اس کے برخلاف کافروں نے چونکہ اللہ کی نازل کردہ وحی سے ناگواری کا اظہار کیا ہے، اس لیے اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ انہوں نے زمین میں چل پھر کر بھی نہیں دیکھا نہ ماننے والوں کا انجام کیا ہوا تھا۔ اللہ نے انہیں تباہ کر دیا کیونکہ مومنین اور مجاہدین کا مولا اور سرپرست اللہ ہے، جبکہ کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے۔ پھر جنت اور اس کے انعامات اور جنت کی نہروں کی تفاصیل بتائی گئی۔ جنت میں پانی، دودھ، شراب اور شہد کی نہریں اور قسم کے میوے ہوں گے۔ اللہ کی مغفرت ہوگی اور ظاہر ہے یہ مومنین کے لیے ہوں گی، اور کافر ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور انہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو کاٹ ڈالے گا۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ آیت نمبر 16 میں منافقین کے جہاد سے فرار، ان کی جو منافقانہ ذہنیت تھی اس کا پول کھولا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں آتے تھے، بات سنتے تھے لیکن سنی انسنی کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے منافقین کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، جبکہ جو ہدایت یافتہ اور مخلص لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت اور تقویٰ کو مزید بڑھاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جہاد کا حکم آیا اور منافقین پر غشی کی کیفیت طاری ہونے لگ گئی، اور جس طرح وہ اللہ کی اطاعت سے منہ موڑتے تھے اس کا تذکرہ کیا گیا۔ اس وقت کے مسلمانوں کی بھی یہی کیفیت ہے۔ اطاعت تو وہ کفار اور یہود و نصارہ کی کرتے ہیں، اگرچہ نماز، روزہ، اللہ تعالیٰ کے حقوق جو ہے وہ پورے ادا کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو خبردار کر دیا کہ فرشتے جب ایسے لوگوں کی روحیں قبض کریں گے تو ان کے منہ اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے لے جائیں گے۔ ان آیات میں اس دو رخے پن پر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ سخت وعید فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان اور مجاہدین کے لیے جہاد کی ہدایات دی گئی ہیں۔ آخری آیات میں انفاق کا حکم ہے اور جہاد کی کامیابی کے لیے مالی جہاد کی اپیل کی گئی، اور بخیل لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ اللہ پر نہیں اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ کہا گیا کہ اگر انفاق نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ اور لوگ پیدا کرے گا جو اللہ کے راستے میں جہاد بھی کریں گے اور انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ بھی کریں گے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے جان اور مال کے ساتھ جہاد کرنا ہے، اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو معاذ اللہ ہمیں اٹھا کر کوئی اور قومیں پیدا کر دے گا جو اللہ کے راستے میں جہاد کریں گی۔ اللہ ان سے محبت کریں گے اور وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ سورت فتح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سورت بہت زیادہ محبوب تھی۔ اس کے بارے میں احادیث میں آتا ہے
کہ مجھ پر ایک سورت نازل کی گئی جو مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ سورت صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی تھی۔ ہمیں صلح حدیبیہ کا پس منظر معلوم ہے کہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عمرے کی ادائیگی کے لیے گئے تھے اور کافروں نے اس سے روک دیا تھا، اور پھر صلح حدیبیہ میں کچھ شرائط رکھی گئیں اور جس میں کہا گیا کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا اس صلح کو۔ سورت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جہاد اور انفاق کا مطالبہ کیا گیا، اور اس صورت میں جہاد اور انفاق کے فوائد اور ثمرات کی بشارت دی گئی۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا اور ان کی نشانیاں بیان کی، اور انہیں کہا گیا کہ منافقت چھوڑ دیں اور اللہ کے مخلص بندے بن جائیں، ورنہ وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جو خوشخبری سنائی گئی کہ بیعت رضوان کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا اور انہیں کئی فتوحات اور مال غنیمت سے نوازے گا۔ اگلی آیت 27 میں عمرے کے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتایا گیا کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ خواب سچ کر دکھایا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اسلام غالب ہوا۔ آخری آیات میں مہاجرین اور انصارہ پر مشتمل صحابہ کی جو مختصر جماعت نے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے جدوجہد کی، اب جو ہے یہ منصب امت محمدیہ کے سپرد کر دیا گیا اور حکم دیا گیا کہ نیکی کا حکم دیا جائے اور برائی سے روکا جائے، اور اب انشاءاللہ دنیا میں اسلام کی روشنی پھیل کر رہے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان بیان کی گئی کہ ان کے چہرے دیکھ کر ان کا اخلاص پہچانا جاتا ہے، اور یہ کہ کافروں پر وہ سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحیم ہیں، عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے متلاشی رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کی بشارت دی ہے۔ ان نشانیوں پر غور کریں اور اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ سورۃ الحجرات، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجروں کا ذکر آیا ہے، اس لیے اس کا نام الحجرات ہے۔ یہ مدنی صورت ہے اور یہ صورت اسلامی معاشرے اور ریاست کے لیے ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام کے تقاضے، آیت نمبر 1 میں بنیادی اصول بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہیں چلو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور اللہ کے جو احکامات ہیں اس کے خلاف اور اس سے آگے بڑھ کر نہ کوئی قانون سازی ہو سکتی ہے، اور کوئی بھی شخص چاہے کچھ بھی اس کا مرتبہ ہو، اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ قرآن اور سنت کے خلاف کوئی رائے اختیار کرے اور اس کے علاوہ کوئی قانون سازی کرے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بتائی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام کے تقاضے بتائے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نہ تو آواز بلند کی جا سکتی ہے اور نہ عام آدمی کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کی جا سکتی ہے۔ اگر ایسا کریں گے تو تمام اعمال ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ اب زمانہ جاہلیت میں اس آیت کو اپنے اوپر اپلائی کرنے کے لیے ہم دیکھیں گے، اگر قرآن اور حدیث کی بات ہو رہی ہو تو کوئی آپس میں دنیاوی باتیں نہ کی جائیں بلکہ دھیان سے قرآن اور حدیث سنے جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔ لیکن عموماً دیکھا گیا ہے کہ لوگ دنیاوی باتوں میں پڑ جاتے ہیں اور اس چیز کا خیال ہی نہیں رکھتے اور پرواہ ہی نہیں کرتے۔ مسلمانوں کے باہمی حقوق، اگلی آیات میں مسلمانوں کے باہمی حقوق معاشرتی اصلاح کے لیے اصول دیے گئے ہیں۔ مسلمانوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ جب کوئی اہمیت رکھنے والی خبر جس پر برا نتیجہ مرتب ہوتا ہو تمہیں ملے تو اس کو قبول کرنے سے پہلے دیکھ لیا کرو کہ خبر دینے والا کیسا آدمی ہے اور آپس میں صلح کروا دیا کرو، یہ بھی حکم دیا گیا۔ معاشرتی اصلاحی آداب، پھر معاشرتی اصلاح کے لیے بہت ہی اہم اصول دیے گئے
کہ آپس میں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا جائے، برے القاب سے نہ بلایا جائے، عیب چینی نہ کی جائے، بدگمانی نہ کی جائے، تجسس اور غیبت سے پرہیز کیا جائے۔ غیبت کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی گئی۔ ان اعمال کو فسق قرار دیا گیا اور اللہ کا حکم سن کر بھی باز نہ آنے والوں کو ظالم قرار دیا گیا۔ آپس میں برتری کی بنیاد تقوی پر۔ آیت نمبر 13 میں تمام انسان ایک مرد اور عورت سے پیدا کیے گئے ہیں، کسی کو کسی پر فوقیت حاصل نہیں ہے، اور اگر کسی کو برتری حاصل ہے تو صرف اور صرف تقوی کی وجہ سے ہے۔ یہ آیت تمام تعصبات کی جڑ کاٹ دیتی ہے۔ رنگ، نسل، زبان، ذات پات، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو کسی ایک گروہ کو دوسرے سے بڑا ثابت کرے۔ اللہ کے ہاں صرف اور صرف پیمانہ جو ماپنے والا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کا خوف ہو اور باعمل انسان ہو۔ ذات، برادری اور قبائل جو ہے صرف اور صرف پہچان کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اگلی آیات میں اسلام اور ایمان کے فرق کو نمایاں کیا گیا، اور منافقین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احسان رکھتے تھے کہ وہ مومن ہیں، تو کہا گیا اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی توفیق دی۔ اصل مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، پھر اس میں کوئی شک نہ کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یعنی اس کے دین کی سربلندی کے لیے محنت کی، وہی سچے مومن ہیں۔ سورۃ قاف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید، جمعہ اور مغرب کی نماز میں اس کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور اس صورت میں بھی مشرکین مکہ کے آخرت کے بارے میں جو شکوک و شبہات تھے ان کا جواب دیا گیا ہے۔ آخرت کے بارے میں دلیلیں فراہم کی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بابرکت پانی کے ذریعے مردہ زمین کو سرسبز شاداب کر سکتا ہے، وہی قیامت کے دن انسانوں کو دوبارہ اٹھائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 8 قوموں کا ذکر کر کے ان سے عبرت حاصل کرنے کی نصیحت کی ہے۔ قوم نوح، اصحاب رس، سمود اور عاد، فرعون، قوم لوط، ایکا والے اور قوم تبع، ان سب کی مثالیں دے کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے عبرت حاصل کرنے کی نصیحت کی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ ان سے نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو زندہ دل اور سننے والے کان رکھتے ہیں۔ اگلی آیات میں آخرت کی عقلی دلیلیں پیش کی گئی ہیں، اور کہا گیا ہے جو اللہ انسان کی ایک دفعہ تخلیق کر سکتا ہے، کیا وہ انسان کو دوسری دفعہ نہیں بنا سکتا؟ پھر عالم نزع، موت اور دوزخ کا اور دوزخیوں کے لیے منظر بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح فرشتے ان کو گھیر کر لائیں گے اور دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ دوسری طرف جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے کہ جنت ان کے قریب لائی جائے گی۔ قلب منیب رکھنے والے، تقوی والے، خشوع خضوع اختیار کرنے والے جنت کے اجر و ثواب پائیں گے۔ ان آیات سے ہمیں جو سبق ملا، آخرت پر اپنے ایمان کو مضبوط کریں، آخرت کی تیاری کریں، اس دن کی فکر کریں اور اپنے آپ کو جنت کے حصول کے قابل بنائیں، سچے مومن بنیں۔ مسلمان کو باہم آپس میں اتحاد اتفاق کا مظاہرہ کرنا ہے، بھائی بھائی بننا ہے، آپس کے تعلقات کو درست کرنا ہے، اور جو اخلاقی ہدایات ہمیں دی گئی ہیں ان سب کی پابندی کرنی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول و منظور فرما کر میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو جس دن حساب قائم ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دیجیے گا اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرنا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم